حضرت زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا رہے تھے اور اس کے بعد مختلف حقائقوں کے بعد واپس آئے اور فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ ستارے ہیں۔ کچھ لوگ اس حدیث پر اعتراض بھی کرتے ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس پائے کی نہیں ہے، لیکن اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ وہ ستارے ہیں، کیونکہ جو ہمارا احادیث لینے کا طریقہ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ عادل ہیں، اور جو راوی ہیں احادیث کے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ہی تو فیض لیا ہے، ان سے ہی تو روایتیں لی ہیں، اس لیے انہی کی باتوں پر ہم چل رہے ہیں۔ تو مختلف احادیث سے جیسے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک عورت آئی، کہا سرکار مجھے یہ کام تھا، اگر میں پھر آؤں تو آپ کو نہ پاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے مسئلہ پوچھ لینا، اور اگر ابو بکر نہ ملے تو عمر سے مسئلہ پوچھ لینا۔ مفہوم ہے حدیث پاک کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ستاروں کی مانند ہے کہ حضور نہیں ہے تو اب ان سے رائے لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثنا نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا یمن کا تو پوچھا کہ معاذ کیسے کام کرو گے؟ کہا جو مسئلہ بھی ہوگا قرآن سے حل کروں گا، نہ ملا تو سرکار آپ کا طریقہ دیکھوں گا، اور پوچھا اگر وہ بھی نہ ملا تو پھر دل سے رائے لوں گا، قرآن اور حدیث نکال کے قریب ترین قیاس کروں گا۔ ستاروں کی مانند ہے کیونکہ وہ رائے دیتے ہیں، اس لیے ان کے دل بھی مفتی تھے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہر صحابی مجتہد ہے۔ اگر کہا جاتا ہے نا کہ 4 ائمہ کرام ہی مجتہد کیوں ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ کہ ان سے پہلے ہر صحابی ہی مجتہد تھا، اس لیے جو اس نے سرکار کو دیکھا اسی کے طریقے مطابق چلتا تھا، اس لیے سارے صحابہ ستاروں کی ہی مانند۔ باقی رہ گیا کسی ایک کی پیروی کر لو، تو پیروی کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے صحابہ کرام کی بیعت کر کے ایک کو خلیفہ مان لیا، اسی طریقے سے ان کے طریقے پر چلتے ہوئے تم نے کام کرنا۔ اس لیے ہم نے فقہی 4 ائمہ کرام بنا لیے کہ 4 ائمہ کرام کی ہم نے تقلید کرنی ہے قرآن و سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور محدثین میں سے ہم نے 7 ستہ کو پریفرنس دے دی کہ یہ قریب ترین صحیح احادیث میں سے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اگر ہر شخص کے لیے وہ آنکھ اور طاقت ہوتی کہ وہ سورج سے نور حاصل کر سکتا تو پھر ستاروں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر چاند کی ضرورت کیا تھی؟ چاند ابر، خاک اور سایہ سے کہتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں مگر مجھ پر وحی آتی، یعنی حضور فرمایا کرتے ہیں مجھ پر یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، تم سورج کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر انہوں نے مثال دی کہ سر حضور تو چاند کی طرح ہے نا، ٹھیک ہے، سورج کی روشنی کی تو تاب ہی کوئی نہیں نہ لا سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فیض نہیں لیا جاتا، حضور کے سینے سے نکلتا ہوا آگے آتا ہے۔ تو چاند ابر، خاک اور سایہ سے کہتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے، تم سورج کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تمہاری طرح میں بھی بے نور تھا لیکن وحی کے سورج نے مجھے نور عطا کر دی، اس لیے تمہاری طرح میں بھی بے نور تھا لیکن وحی کے سورج نے مجھے نور عطا کر دیا ہے۔ سورج کی بنسبت میں تاریک ہوں لیکن انسانوں کی تاریکی کے لیے میرے پاس نور ہے۔ میں اس لیے تمہاری طرح ضعیف ہوں تاکہ تو برداشت کر سکے، کیونکہ تو سورج کا سامنا کرنے کا مرد میدان نہیں ہے۔ ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے محبت کرنا آسان ہے، اللہ کا نام آتے ہی بندے کو آتا ہے میرا اللہ۔ نبی سے محبت کرنا آسان ہے کیونکہ نبی ہے۔ قرآن سے محبت کرنا آسان ہے، محبت کرنا، ابھی پیروی کی بات نہیں کرنا، لیکن کہتے کہ پیر سے محبت کرنا سب سے اوکھا کام، کیونکہ پیر ان جیسا ہی ہوتا ہے، کھانستا، نزلہ زکام، بخار، ٹٹی پیشاب سارا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ساڈے نال دا ہی ہے نا،
اس سے محبت کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو بڑا سمجھنا مشکل کام ہوتا ہے، اور جب تک کسی کو بڑا نہ مان لیا جائے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کو بڑا مان لینے سے سکون مل جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سورج کی نہیں میری بات کرو، مجھ سے تم فیض لے سکتے ہو، سورج سے فیض نہیں لے سکتے۔ پھر فرمایا کہ میں شہد اور سرکے کی طرح باہم مل گیا ہوں تاکہ تمہارے جگر کی بیماری تک پہنچ جائیں۔ ہاں جب تم اپنی نفس بیماری سے نجات پا جائے تو سرکہ چھوڑ دے اور شہد چاٹ، یہ ویسے مثالوں سے سمجھا رہے ہیں۔ جب دل کا تحت خواہشات سے پاک ہو کر نور سے بھر گیا تو الرحمن علی العرش استویٰ کا مصداق ہو گیا۔ اس کے بعد بلا واسطہ کا حکم ختم ہے۔ اب زید کہاں ہے کہ میں اس کو روکوں کہ رسوائی نہ کر۔ ان کی کہاں کہ تو نہ دس، جڑا مجذوب ہوتا ان کی لگا ہوتا اپنی کہانی سنان، اگلا کہتا نہیں اسی یہ کام نہیں کر سکتے، کہتا تسی نہیں کر سکتے، ایسے دنیا چ رہندے ہیں میں کردا پیا تسی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ بیٹے آپ کے اس دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک کام اچھے طریقے سے فروٹفل طریقے سے شریعت کے مطابق کر رہا ہے، خواہشات کو چھوڑ کر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے لیے مثال موجود ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے لیے مثال موجود نہیں ہے۔ یار اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ زاہد فیاض میرا دوست ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پیر صاحب فیس بک پر نا پیسہ لگا کر پوسٹیں بوسٹ کرتے ہیں۔ کہتے کس لیے؟ ہر لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ کہتے وہ پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں ہدایت والے جن کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں۔ ان کے لیے پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو نہیں ہونا۔ کہتے ہیں ان کا کام ہے کہ پہنچا دینا چاہیے تاکہ تمام حجت ہو جائے، باقی جو جانے اللہ جانے بندہ جانے، ہمیں اس سے کیا۔ کہتے یار ایسے بندوں کو تو مر جانا چاہیے، وہ تو اپنا کام کر چکے ہیں، اب اس کے بعد رہتا کیا ہے؟ جب انہوں نے کروڑوں تک بات پہنچا دی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا۔ جو مٹیریلسٹک لائف گزارتا ہے نا، مادی دنیا میں رہتا ہے، اس کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ پیسہ لگا کر دین کا کام کرے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ پیسہ لگا کر دین کا کام کیا جائے، کیونکہ ظاہری طور پر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ مولوی حضرات پیسہ لیتے ہیں تو روٹی چلتی ہے، اگر پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا؟ اس لیے ان کا کام پیسہ، بلکہ بڑے بڑے پیروں کو بھی دیکھا وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ اپنی مشہوری کے لیے تو کر سکتے ہیں، اپنا منجن بیچنے کے لیے تو کر سکتے ہیں، اپنے مرید بنانے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کام کرنا مشکل کام۔ تو جب دل کا تحت خواہشات سے پاک ہو کر نور سے بھر گیا تو الرحمن علی العرش استویٰ کا مصداق ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل پر جیسے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس دل میں تجلیاں کرتا ہے، اس لیے اس کا مصداق ہو گیا۔ اس کے بعد بلا واسطہ کا حکم ختم، بالواسطہ کا شروع۔ اب زید کہاں ہے کہ میں اس کو روکوں کہ رسوائی نہ کر۔ ہاں ان رازوں کو کہنا دانائی نہیں ہے، ان کے اظہار کے لیے قیامت آ رہی ہے۔ فنا فی اللہ میں واسطے ختم ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ میں واسطے ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے فنا بالذات ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے نکل جانا۔ جب تک یہ بندہ اپنی ذات یعنی اپنی ذات کو نہیں مارتا، اپنی ذات کے خلاف نہیں چلتا، وہ فنا فی شیخ نہیں ہو سکتا۔ فنا فی الرسول تو بات کر رہا ہے، پہلے سب سے اہم کام اپنے آپ کو روکنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ یار میں نے بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی کچھ چیزیں اپنے اندر جو ہے نا وہ لانی پڑیں گی، تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جو میں سوچتا رہتا ہوں کہ جو سوچتا رہتا ہوں نا اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے اندر تبدیلیاں ضرور لانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ان کے اظہار کے لیے قیامت آ رہی ہے، سب کچھ کھلا سب کچھ بیان ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کیا کیا ہو رہا تھا۔ تو کہنے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فنا کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ خود ان کی اپنی خبر نہیں ہے۔ چلے لوگ جڑے ہوندے نا، چلے لوگ جنہاں نوں دنیا نال واسطہ گھٹ یا دنیا دی مصیبتاں کہندیاں ککھ نہیں اور ہر حال وچ مست مسکراندے نظر آندے نے، انہاں نوں لینی دینی کوئی نہیں، جتھے بہ گئے اللہ واسطے بہ گئے، اللہ دی گلاں کرنیاں شروع کر دیا۔ چلے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو وہ اس دنیا کے غموں سے نا آزاد ہوتے ہیں، وہ تفکرات سے آزاد ہوتے ہیں۔ عمر کے جس مرضی مقام پر پہنچ جائیں، ان کا لینا دینا اس دنیا سے نہیں ہوتا، ان کا لینا دینا آخرت سے ہوتا ہے۔
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈے چوں ہالے کوئی اس مقام تے نہیں ہے چلیاں چوں تسی بڑے ہوش مند لوگ تسی نہیں ہونا چاہو گے تسی سمجھدار لوگ کدھر نہ سمجھنا اسی کو چلے ہیں کیونکہ چلیاں چوں کوئی نہیں ہے کہ گل سمجھ آ گئی نا چلا چلا ہی ہوتا ہے چلا چلا ہی ہوتا ہے تسی ہالے چلیاں چوں نہیں ہے کہ تو کہتے ہیں کہ زید رضی اللہ فنا کے اس مقام پر پہنچ چکے خود ان کو اپنی خبر نہیں وہ ایسے ستارے کی مانند ہو گئے ہیں جس پر سورج اپنی روشنی ڈال کر اسے چمکا دے اب تو ستارے کا نشان تک نہ پائے گا بس روشنی کوئی اور آ رہی ہے اب ستارہ بھی غائب ہو گیا جب ہمارے لامحدود حواس اور قوت گویائی شہنشاہ کی دانش کے نور میں فنا ہو گئی تو وہ خود وہ نہ رہی سمندر سے قطرہ نکال لیں تو قطرہ ہے قطرے کو سمندر میں ڈال دیں تو سمندر ہے قطرے کو سمندر سے نکال دیں تو قطرہ اور قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر بس جب بندہ فنا ہو جائے تو وہ جو حدیث پاک نہیں آتی جب بندہ کیا کہتے ہیں نوافل پڑھتے پڑھتے قرب خداوندی کی منازل طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہی کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا حدیث کا مفہوم تو یہ ہے نا کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اس کے کان بن جاتا ہے ہم وہ نہیں کہہ رہے میں اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے ڈانپ لیتی ہے اس کے کان آنکھ ہاتھ وہی دیکھتے اور سنتے ہیں وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا بیٹے داخل نہیں ہوتا اللہ کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا اللہ لامحدود ہے وہ ہمارے اندر نہیں آتا ویسے ہم کہتے ہیں اللہ اندر باہر کوئی نہیں وہ ایک سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہمارا ہے اور ہم ذریعہ ہیں اس کی تجلیات کا لیکن ہمارے اندر اللہ لامحدود ہے جب ہمارے لامحدود حواس اور قوت گویائی شہنشاہ کی دانش کے نور میں فنا ہو گئی تو وہ خود وہ نہ رہی عالم ارواح میں بھی ہمارے تمام حواس خدائی نور میں اسی طرح محو تھے جیسی محویت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہوئی ہے قیامت میں بس زور کی ایک آواز ہوگی تو بس لوگ ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے کل میں نے کہا تھا موت کو یاد نہیں کرتا موت کو یاد کرنا پڑے گا یہ اگلا سفر طے کرنے کے لیے نا موت کو یاد کرنا پڑے اپنی انانیت کے بتوں کو توڑ کرنا موت کو یاد کرنا پڑے بس میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا نہیں پاتا بعض اوقات نا الفاظ نہیں ملتے کہ الفاظ ملیں تو بس وہ الفاظ کہتے ہیں بس رک جا اس سے آگے جو ہے نا پر جل دینے رہن دے سپیڈ ہی نہیں ہے کی کریے تہاڈی سپیڈ اتنے رکی رہتی میں ہی کرا آپ کی سپیڈ ہوگی تو آگے چلیں گے نا سپیڈ تو ویسے ہی گھومتی رہتی ہے آپ کی گھومنا تبھی میں نے کیا جملہ کہا کہ موت کو یاد کرنا پڑے گا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسی مرنو یاد کر دے پہ وہ غم مبتلا موت کو یاد کرنے کا مطلب چسکا پائیے کہ مرنا ہے ہم کریے کی کرن دی کوئی عادت پائیے کہ ہم مرنے نا تو کچھ نہ کچھ ایک لمحے تو فائدہ چک جائیے ایک لمحہ جو ہے نا ضائع نہیں ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ کہہ جائیں کر جائیں سہ جائیں اس اللہ کے لیے تاکہ نام ریکارڈ میں آتے چلے جائیں کہ ایک ایک جملہ اس کا جو تھا نا میرے لیے تھا ایک ایک بات اس کی میرے لیے تھی تو قیامت بس زور کی ایک آواز ہوگی تو بس لوگ ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے اور اس میں بھی ایک بات بڑی سمجھداری کی ہوتی ہے اگر کسی چوگے بھی نہیں نہ آگے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکتے ہیں یا اللہ میں اپنے بس سے نہیں خود نکل سکتا تیری مہربانی ہے مجھے نکال دے وہ نکالے تو نکلیں گے نہ نکالے تو ہم بھی نہیں نکلیں گے ہم تو بس ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں کولہو کے بیل کی طرح بس گھومتے جاتے ہیں دن چڑھتا رات آ رہی دن چڑھتا رات آ رہی اتنے سال ہو گئے میں آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں سفر ہی کر رہا ہوں رکتا نہیں ہوں بس چل رہا ہوں آپ کے ساتھ لیکن پایا کیا پتہ نہیں کیا ملا کیا نہیں ابھی تک میں سمجھا نہیں پایا کہ آپ نے کیا کیا پا لیا کچھ نہ کچھ تو تھوڑے اندر وڑیا ہوگا نا تو نہیں کہ نہیں وڑیا تو نہیں میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ کچھ آپ کے اندر گیا نہیں ہوگا کچھ چیزیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں نا بیٹے
ایسا تو نہیں ہے. ابھی مجھے خالد بٹ صاحب نے پوچھا, کہنے لگے سائیں یہ جو مردے کو نہلانا ہوتا ہے یہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے یا حدیث میں, کیسے کیوں؟ میں کہ یار تم قرآن نہیں پڑھتے. کہتے وہ سائیں ترجمے نہ نہیں پڑھتا, ترجمے سے نہیں پڑھتا ویسے پڑھتا. میں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ تم لوگ مردوں کو نہلاؤ. کیا مردہ مر جائے تو اس کو نہلانے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے, یہ متواتر حدیث سے آتا ہے. اس لیے ہم نے اسے فرض کفایہ میں رکھا ہوا کہ بھئی جو قبر بنانی ہے, غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے, یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں فرض کفایہ ہے. اگر ایک بھی کر لے تو سارے بچ جائیں گے, نہیں تو سارے گنہگار ہوں گے. اس لیے یہ فرض ہے ہمارے فرض کفایہ, لیکن یہ قرآن سے نہیں متواتر حدیث سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یار جب بھی کوئی بات آتی ہے نا دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حکم جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ اگر قرآن میں آیا ہوتا تو لکھا ہوتا کہیں نہ کہیں تو آیت آتی نا کہ بھئی جو تم لوگ ہو مردوں کو نہلایا کرو جب مر جائیں. اور کیوں نہلانا ہے؟ اس وجہ سے نہلانا. تو یہ تو سامنے آتا نہیں ہے. لیکن جب ہم فقہا کرام کو دیکھیں گے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ نص قطعی ہے, یہ ظنی حدیث ہے, یہ آیات جو کہتے ہیں مختلف قسم کی آیات پر ہم نے حکم کیسے بنائے, تو اس کو ذرا سمجھنا پڑتا. فرماتے کہ جس طرح ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات آتے ہی مصروف عمل ہو جاتے ہیں, اسی طرح جب انسان پر شب یعنی موت طاری ہو گئی, ہر بندہ رات کو مر جاتا ہے. قرآن پاک کے مطابق ہر بندہ رات کو مر جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم روزانہ تمہاری روح کو کھینچ لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک ہوتی ہے روح سیلانی, ایک ہوتی ہے روح سلطانی. ایک وہ جو سانس لے رہی ہے, تھی دیکھتے پہ ہو تھوڑی ماں سانس لے رہی ہے, ٹھیک ہے, تمہارا باپ سانس لے رہا ہے, تمہاری بیوی بچے سانس لے رہے ہیں سوئے ہوئے, لیکن وہ سوئے ہوئے مردہ ہیں. جو دیگر ایک روح نکل گئی ان کے اندر سے, ایک روح ان کے اندر ہے, اور جس دن سانس والی روح نکل جاتی ہے نا دوسری اس میں ہی ہوتی ہے. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ سوتے ہوئے ایک روح نکل جاتی ہے, سانس والی چل رہی ہے. اب جب سانس والی چل رہی ہے مردہ کچھ دیکھ رہا ہے؟ نہیں نہ دیکھ رہا, کیونکہ سانس والی نالی چل رہی ہے. جس وقت سانس والی نکل جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے, پھر مردہ سانس نہیں لیتا, سنتا سب کچھ ہے, دیکھتا سب کچھ ہے, بول نہیں سکتا کیونکہ وہ والی چیز نکل گئی ہے. اب جو آ گئی ہے نا روح, اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مردہ نہلاتا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے جب چار پہ جاتی ہے نا, کہتا ہے کدے مونی مجھے جلدی جلدی لے چلو, جلدی جلدی سے, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آگے سرکار سے ملاقات ہے. اور اگر بندہ بد ہوتا ہے کہتا ہے ہائے ہاتھ کدھر لے کر جا رہے ہو مجھے, تمہیں پتہ نہیں آگے کیا ہے. یہ آوازیں وہ لگا رہا ہوتا ہے لیکن ہم سن نہیں رہے ہوتے. وہ زندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی سانس والی چلی گئی ہے, مرتے ہوئے سانس والی ہے دوسری نکل گئی. اور جب ویسے مرتا ہے تو سانس والی نکل گئی دوسری موجود ہے, روح نہیں مرتی. اور جو قبر کا عذاب ہے یہ روح اور جسم دونوں کو ہے. چاہے ذرہ ذرہ ہو جائے آپ کے روح کتنے بھی, فرض کریں آپ نے آگ لگا دی, ادھر بکھر گیا, دریا میں چلا گیا, وہ ہوئے, لیکن جہاں مرضی چلا جائے وہ آپ کو محسوس ایسے ہوگا جسم پورا ہی ہے, ایک ایک چیز کو تکلیف ہوگی, جہاں پر بھی ہوگا, وہ تعلق نہیں ختم ہوگا. روح اور جسم کا تعلق نہیں ختم ہوگا, ہاتھ کا ہو, آگ کا ہو, راکھ کا ہو, کہیں پر بھی ہو وہ ہوتا رہے گا. ایک ایک بال کو بھی ہوگا, بچے گا کاکا نہیں, ساری چیزیں تو اثر لیں, اچھا اور برا دونوں طرح سے اثر لیں گے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح جب انسان پر شب یعنی موت طاری ہو گئی اور روح عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے تو ملائکہ اس میں تصرف شروع کرتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب نیک بندے جو ہوتے ہیں نا جب سو جاتے ہیں تو ان کی روح جو ہوتی ہے عرش کے گرد طواف بھی کرتی ہیں. مختلف کیفیات ہوتی ہیں جو بزرگوں نے دین نے بتائی ہیں کہ بھئی یہ حال انسان کا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ بھی نہ سمجھے تو ایک مثال دیتا ہوں. حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے گھر کی بھی حفاظت ہوتی ہے, اس کے ساتھ کے ہمسایوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اچھا آیت الکرسی میں کیا ایسی تاثیر ہے کہ حفاظت ہوتی ہے, اور حفاظت کرتا کون ہے, کس سے کروائی جاتی ہے؟ تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟
اس لیے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایمانی طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل ضرور رہا ہے۔ جس طرح ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات آتے ہیں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اس طرح جب انسان پر جب یعنی موت طاری ہو گئی اور روح عالم ارواح پہنچ جاتی ہے تو ملائکہ اس میں تصرف شروع کرتے ہیں۔ عالم برزخ میں روحوں پر غنودگی طاری ہوتی ہے، قیامت میں بیداری ہوگی۔ عالم برزخ یعنی عالم قبر جب ہم رکھے جاتے تو وہ عالم بڑا لمبا عالم ہے نا، جیسے میں اکثر بتایا کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو سوالوں کے جواب دینے پر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کشادہ، یا کئی کہتے ہیں 70 ہاتھ، 70 گز ادھر، 70 گز ادھر، 70 گز ادھر، 70 گز ادھر۔ پھر میں کہتا ہوں کوئی بڑی کھیڑنی اتنے انہیں 70 گز کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی بند ہو جاتی ہے، جنتی رزق ملتا ہے، جنتی لباس ملتا ہے۔ یہ عالم برزخ میں ہر ایک کے لیے، قبر میں ہم اتنی کھود کے چھوڑ کے آئے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے تک نگاہ جاتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک۔ اور جو میں نے کہا چلے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، فائدے چکن والے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے ہوئے نا ہاتھ جب دھوتے تھے نا یوں کر کے یہاں تک دھوتے تھے۔ ہم تو کون یہ تک دھوتے ہیں نا ہاتھ وضو کرتے ہوئے، وہ یوں کر کے نا یہاں تک دھوتے تھے، پھر یوں کر کے، اور پاؤں کو ٹہنوں تک نہیں یہاں تک دھوتے تھے۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا جہاں تک وضو کا پانی لگا ہوگا نا تو کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ چمکدار ہوں گے، اعضاء سارے چمک رہے ہوں گے وضو کا پانی جہاں لگا ہوگا۔ یعنی یہاں آپ کا پانی لگ رہا ہے تاڑے ہاتھ جو مرضی نے، لیکن وہاں پر قیامت والے دن آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اور حضور ان وضو کے پانی سے چمکدار سے پہچان لیں گے میرے امتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو وضو کیا کرتے تھے تو آپ آنکھیں کھلی رکھ کے نا تو پھر چھٹے مار دیتے۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا وضو کا پانی جہاں تک لگے گا روشن رہیں گی، اس لیے قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا تو آنکھیں روشن ہوں گی۔ یہ ہیں جلے لوگ، ان کو کہتا ہوں میں جلے لوگ، جو فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی عقل اور منطق استعمال کر کے، کہتے ہیں لمبا کام کیسے ڈالنا، یہاں تک دھوتے ہیں۔ میں بزرگوں نے دین کا پڑھ رہا تھا تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتے تھے۔ ایک تو وضو ہوتا ہے نا تو بھائی وضو کا اضافہ پر وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتے تھے۔ اب دماغ کہیں کے کہیں لے جائیں، وہ اتنے جلے تھے کہتے ہم وضو نہیں، ہم غسل ہی کر لیتے ہیں۔ اب پانی کہاں تک لگے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ غسل کیوں کرتے تھے کہ پانی جہاں تک، یار ہاں وضو تو کرنا ہی کرنا ہے نا، تو یہ غسل ہی کر لیتے ہیں جلے لوگ۔ وہ کیا کہتے ہیں عقل والے ویہتے رہ گئے، چلے بازی لے گئے ہیں، عقلاں والے ویہتے رہ گئے تو چلے بازی لے گئے۔ وہ اس طرح کہتے کہ وہ کہتے ہیں غسل کر کے چلتے ہیں، وہی بات۔ تو عالم برزخ میں روحوں پر غنودگی طاری ہوتی ہے۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے من ربو کا ما دینو کا ما تقولو فقہ حاضر حضور پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جواب دیتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں اپنے گھر والے کو دسا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ٹھہر جا سو جا، دلہن کی طرح جسے اس کا شوہر اٹھاتا ہے، یعنی ہوں تو سویا، سور پھونکیا جائے گا اٹھے گا، چل سویا۔ کہتے ہیں عالم برزخ پر روحوں پر غنودگی طاری ہوتی ہے، سو جا، اب گھر جانے کا وقت نہیں ہے۔ میں تو آگے ہنستا رہتا ہوں، پتہ نہیں لوگ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ قبر میں جب رب کے حوالے ہو گئے، اوپر والوں کو کیا پتہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو اپنا رنڈی رونر ہو کے چپ کر جاتے ہیں دمال دمول ڈال کے، نیچے والے کو پتہ ہے اچھا ہے یا برا ہے۔ اصل مسئلہ تو اس کو ہے جس پر گزرنی ہے۔ تو اس گزرنے سے پہلے ہم یہ زندگی ایسے گزار لیں کہ ہمیں احساس ہو کہ یار ہم کچھ کر رہے ہیں، اچھا کوئی اچھے پہلو اختیار کر رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو عالم برزخ میں روحوں پر غنودگی طاری ہوتی ہے، قیامت میں بیداری ہوگی اور سب جناب باری تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جائیں گے اور عدم سے وجود کی طرف تیزی سے چلیں گے۔ اسی اتنے تو دیکھ نا، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، شاید 2 منٹ کی تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ 2 دن کی ہے مکہ مدینہ میں،
ٹاور کے پاس نا جو کلاک ٹاور ہے اس کے اوپر سے ماری گئی تھی، تو تیزی سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں اتنی تیزی سے چل رہی، یعنی وہ 2 گھنٹے یا 2 دن کی انہوں نے 2 منٹ میں چلائی ہوئی تھی، تو پتہ لگتا تھا بس آ رہے جا رہے ہیں آ رہے جا رہے ہیں آ رہے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی نا ان لوگوں نے یوں کر کے اٹھنا تیزی کے ساتھ، پتہ نہیں چلا یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اوپر نظر رکھنی، یا اللہ میں بچ جاؤں باقی پہاڑ جان۔ بہت کم ہوگا کہ کوئی کسی کا سوچے گا، ہر کوئی اپنا ہی بھلا سوچ رہا ہوگا کہ یا اللہ میرا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو کہتے ہیں اور عدم سے وجود کی طرف تیزی سے چلیں گے تو اس حالت میں آنے سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو کہہ رہا ہوں موت کو بڑا یاد کرنا پڑے گا، موت کو یاد کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے کہ موت کو یاد کرنے سے دنیا ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے، موت کو یاد کرنے سے انسان جو ہے نا وہ کہتا نہیں یار اچھا چلنا ہے کوئی بات نہیں۔ میں وہ گھر میں کام کروا رہا تھا تو کرنے والا تو اس نے کہا بہو جی اے رنگ جڑا نا اے انج نہیں ہو سکتا۔ میں کہا کس نے تمہیں آرڈر کیا؟ بیٹے نے کہا ہوا تھا۔ میں کہا گھر اس کا ہے، آرڈر اس کا ہے، میں دنیا تو چلا جانا، جس کا گھر ہے وہ جانے اس کا کام ہے، اس نے کیا نا، میں نے تو رہنا نہیں، اس نے کہا ہے کر دو، میری مرضی کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے رہنا ہے جس کا گھر ہے وہ جانے اس کا کام جانے، میں ایسے ہی فضولی درمیان میں پڑھنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ عمر کی شادی کر کے 26 نومبر میں نے کوئی کام نہیں گھر کا کرنا جب تک مجھے کہا نہیں نہ جائے گا کہ یہ کر لیں، اپنے آپ نہیں کرنا۔ اب تو میں کرتا ہوں نا خود ہی، یار ابھی کر لی یہ کر لیں، اس طرح کرتا ہوں میں خاموشی اختیار، انہوں نے کہنا ہے تو میں نے کرنا ہے، میرا نہیں دل کرنا۔ میں نے باہر سے بھی کسی نے مشورہ دیا نا سائیں انج کرتا، میں چپ بس جو ہو گیا نا کافی ہے، اب یہ خود کہیں گے تو کریں گے، نہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہو، ہمیں تو معاف آپ کرنا کر تو عدم میں بھی روح نے آدم علیہ السلام کے جسم میں آنے سے انکار کر دیا تھا، مجبوراً کو اس پنجرے میں آنا پڑا، یعنی حوالے دنیا میں مبتلا ہونا پڑا۔ یاد رکھو عدم ہمیشہ خدا کے فرمان کے تابع ہیں۔ دنیا میں آتے بچہ کیوں ہوتا ہے تو کتنے رب سونے سٹ دیتا ہی زیادہ چنگی نہیں سمجھتے ہیں، رام دے نال روح رہندی پئی سان، یہ انہیں اس جسے بند کر چھڑی ہے، میں پڑھ کے قید کر چھوڑا۔ روح کی اپنی پرواز ہوتی ہے، اس میں آ کے پھنس جاتی، بے بس ہو جاتی، کہتی یا اللہ اب وہ مزہ نہیں رہا۔ کہتے کہ جس طرح کیا کہتے ہیں جب آتی ہے نا روح تو بڑی تنگ ہوتی ہے، اس جسے میں ڈالنا بھی بڑا کام ہوتا ہے، اور جب نکلتی ہے نا تب بھی بڑا تنگ ہوتی ہے۔ وہ نکلتی اتنی اچھے طریقے سے نہیں نکلتی۔ جو عام آدمی کافر آدمی ہوتا ہے نا اس کے تو جو پاؤں ہوتے ہیں نا سمجھ لیں پاؤں سے ڈنڈے مارنے شروع کرتے ہیں، جہاں سے روح نکلتی ہے ڈنڈے کھاتی جاتی ہے۔ اور مومن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایسے روح نکلتی جیسے مکھن سے بال، اطمینان کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ تو ہماری روح تو ویسے ہی نکل جانی ہے انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ۔ تو اس لیے کہا گیا یعنی احوال دنیا میں مبتلا ہونا پڑا۔ یاد رکھو عدم ہمیشہ خدا کے فرمان کے تابع ہے، ویسے تو ہر شے ہی خدا کے فرمان کے تابع ہے، کوئی ایسی شے نہیں جو خدا کے فرمان کے تابع نہیں ہے۔ آپ سارے کے سارے جو بھی کر رہے ہو اسے علم ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو یہ پیشانی کے بال نظر نہیں آتے، پکڑے بھی نہیں جاتے، ٹھیک ہے، انسان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے بڑی اچھی بات کہی گئی، کہا جاتا ہے اگر تو اپنی مرضی چل رہا ہے، اگر تو اپنی مرضی چل رہا ہے تو چل کر دکھا، چل کر دکھا۔ جیسے ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگر تو اپنی مرضی کر سکتا تو کر کے دکھا، تہجد پڑھ کے دکھا، شب دار رہ کر دکھا، اگر مرضی پر چلتا تو کر کے دکھا، اس کی مرضی ہوگی تو کام ہوگا۔ بس اس کو مناتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے، مجھ پر مہربانی کر دے، یا اللہ تیری مہربانی ہے، تیرے ہی بندے کچھ نہ کچھ ہمیں سنبھال لیں۔ سلیمان زندہ ہے، اے دیو کے دیو، مجھے یار اکثر بھول جاتا ہے اے لفظ کی دیو کے دیو، دیو آنند کی کہتے ہیں، کہتا ہے وہ کہتے ہیں دیو آگے، دیو آگے، وہ رنوے نے نعرہ لگایا تھا نا، دیو آگے۔ اچھا، سلیمان زندہ ہے اے دیو،
کام میں لگ جا، کیونکہ وہ کام بڑا لینا سی نا. آپ کو یاد ہوگا سلیمان علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے جب بیت المقدس بنانا تھا تو جنوں کو کام پر لگایا ہوا تھا، بھاری بھاری کام کر رہے تھے. آپ لکڑی پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں جن کام پر لگے ہوئے ہیں، دیکھی جا رہے ہیں. بابا تھکتا ہی نہیں پیا. کہتے ہیں 40 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، روح قبض ہو گئی ہوئی ہے، لیکن کھڑے ہیں. اور لکڑی کو سیونک لگی، سیونک کی وجہ سے بوجھ برداشت نہ کیا، لکڑی گر گئی، ٹوٹ گئی. جنوں کو تب پتہ چلا ہو ہم تو ایسے پھنسے ہوئے تھے، بابا تو چلا گیا. اب 40 دن تک وہ اسی حالت میں، نہ ان کے جسم سے بدبو آئی نہ کچھ اور ہوا. آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے حیات ہے. لگتا ہے ان کی عادت ہی ایسے مراقبہ کرنے کی، کھڑے رہنے کی ہوگی. جنہوں نے کہا بھائی کھڑا ہے بابا، تو وہ کاموں میں لگے رہے. اس لیے سلیمان زندہ ہے، دیو کام میں لگ جا. انسان دنیا میں بڑے عہدوں کی کوشش بھی افلاس کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں. لو جی فرماتے ہیں انسان دنیا میں بڑے عہدوں کی کوشش بھی افلاس کے ڈر کی وجہ سے کرتا جو اللہ کے ہاتھ میں. نوکری کینوں چاہیے، پیسہ کینوں چاہیے، کیوں چاہیے؟ بس یہ تو غور و فکر کر. گزارا نہیں ہو رہا ہے تو پریشانی کیا ہے؟ بس غور و فکر. اب اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. جو میں بات کرتی نا، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. نہ کسی کی سمجھ میں آنا ہے، نہ کوئی سمجھ پانا ہے. میری گل سمجھ آ کہ نہیں؟ نہ کسی کے سمجھ میں آنا ہے، نہ کسی نے سمجھ پانا ہے. ہر ایک دائرے میں گھومتا جانا، کیونکہ جو جہاں پر لگ گیا ہوا ہے نا، وہاں سے پیچھے آنا بڑا مشکل ہے. سارے دھندے چھوڑ کر کیا کرے گا؟ کرنا ہی پڑنا ہے. اللہ کریم نے اسے اسی جگہ پھنسا کے رکھنا ہے، نکل نہیں سکتا. کاشف بھائی کو کہو نا مکان لے لو، کہتے صحیح کاروبار ٹھہر دو ذرا، تھوڑے جا نا ہو ذرا 6 مہینے 8 مہینے سال ٹھہر دو، لے لیں گے. پر حالے میں ذرا نا انٹ میرا پکیا ہے. اللہ تعالیٰ نا اس طرح رستے آگے جو ہے نا آگے سے آگے کرتا رہتا ہے. یہ امیدیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی. زندگی کی ایسی امیدیں، بندہ ختم ہو جاتا ہے، یہ امیدیں ختم نہیں ہوتی. اور آپ یہ میری بات یاد رکھیے، یہ جب ایسے نقطے نکلتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا رہتا ہے، بندے کا کام بند نہیں ہوتا. ہاں وقتی طور پر بریک لگ جائے، کہ جا اب تجھ سے کام نہیں لینا، اور پھر بندہ ٹھنڈا شاید پائیے. ورنہ یہ ایسے رستے ہیں، دماغ چلتا رہتا ہے، نقطے ملتے رہتے ہیں، بندہ بھاگتا رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا راستہ. اسی میں کچھ نہ کچھ چیزیں بن بھی جاتی ہیں. لیکن اصل پھر میں ہوتا اصل مرنا ہی ہے. کرنا اسی کے لیے ہے جو بھی کرنا ہے. ہماری تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نیت یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ رزق حلال دے تاکہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں. یعنی ہماری خواہش تو یہی ہے نا، ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہمیں کسی سے سوال کرنا نہ پڑے، ہم دین کا کام کر سکیں. یعنی میری نیت زیادہ تر یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یار میں جو ہے نا ایسے کام کر سکوں جس سے فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو، بچوں کو فائدہ ہو، نسلوں کو فائدہ ہو، دوستوں کو فائدہ ہو، وہ ہر حال میں ہو. انسان دنیا میں بڑے عہدوں کی کوشش بھی افلاس کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں. گویا انسان کا عہدے حاصل کرنا اللہ سے ڈرنا بھی ہے. یاد رکھ خدائے خوب تر کے عشق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جان کنی ہے، یعنی موت کی طرف سفر ہے، آب حیات حاصل کرنا نہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا نا، بس تجھ چل دے پہ نا نقطے، بس چل رہے ہیں نقطے، کہاں تک چل رہے ہیں نقطے کوئی پتہ نہیں. جب ختم ہونے نا کہہ رہے یار پہلے کیا ہو رہا تھا، مجھے اب کیوں نہیں ہے، اب وہ پہلے والا سیزن کیوں نہیں ہے. جب ہم نئے دین پر چلے تھے نا، یقین مانے ایسے خوشبوئیں آتی تھیں، دل جڑا تھا ایسے روشن نظر آتا تھا، کھلا کھلا، پرواہ کوئی نہیں. اب وہ نہیں ہے. اب ایسے جیسے پھنس گئے، کام کرنا پڑ رہا ہے. وہ تھے آزادی طبیعت، جیسا کہتے ہیں مرید آزاد، پیر بن کے پھنس جاتا ہے، کیونکہ پیر بن کے وہ پھنسا ہوتا ہے. مرید بن کے آکڑ، ہاں پرواہ کوئی نہیں. جب پیر بن جاتا ہے پھر سب کو سنبھالنا پڑتا ہے. وہ مثال بڑی اچھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجازی عشق ہے ایک کے آگے سر کو جھکانا.
حقیقی عشق ہے سب کے آگے سر جھکانا. تو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ مرید کا عشق مجازی ہے، ایک کے آگے سر جھکانا، گل ہی کوئی. پیر کا عشق حقیقی ہے، سب کے آگے سر جھکانا. اس نے سب کو ساتھ لے کر چلنا، کیونکہ اس کا عشق حقیقی ہے. اس نے یہ نہیں کرنا کہ یار میں اے چنگا نہیں لگتا ادھر کر دے، چنگا نہیں لگتا. اس نے سب کے لیے ایک جیسے رکھنا روز. اس نے ہر ایک سے پیار کرنا. شدید ترین نفرت بھی اگر اسے ہو جائے کسی سے، لیکن کام وہ شریعت کے مطابق کرے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے ایک چیز اندر انسان کے آ جاتی ہے، لیکن کام اس کا شریعت کے مطابق ہی ہوگا. اس لیے کہا گیا مخلوق کی نگاہیں موت کی مٹی کی طرح ہیں اور آب حیات عشق الہی میں سب شک کرتے ہیں. کوشش کریے یہ 100 شک 90 بن جائیں اور روزانہ کم سے کم ہوتے رہے. رات کو سفر کر اگر سو گیا تو رات چلی جائے. رات کو سفر کر اگر سو گیا تو رات چلی جائے. کئی میں دوستوں کو دیکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ساری رات نہیں سوتے، صبح تو سونے ہی ہے نا یار. بہت اچھا کرتے ہیں. جن کو لگی ہوتی ہے نا، جن کو پتہ یار پڑھ کے سونا ہے، وہ کہتے ہیں یار نماز پڑھ کے پھر سو جائیں، قضا نہ ہو جائے یار. اور 3 تو بج گئے نہیں یار، باقی کہڑے گھنٹے رہ گئے، پڑھ کے سو جائیں. یعنی وہ اپنے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں نمازوں کی طرح کہ نمازیں پوری ہوتے رہیں، سارے کام اس طرح چلتے رہیں. تو سارے ٹائم ٹیبل بندیاں کی وجہ نہ ہوتے ہیں. بندوں کو ٹائم کیسے دینا ہے، بندوں کو ٹائم کیسے دینا ہے. ہمارا ٹائم ٹیبل ہی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے 24 گھنٹے. تو کہتے ہیں کوشش کر یہ 100 شک 90 بن جائے، روزانہ کم سے کم ہوتے رہیں. رات کو سفر کر اگر سو گیا تو رات چلی جائے گی. یار کیسی مزیدار بات کی انہوں نے کہ رات کو سفر کر، کوئی ٹائم اللہ نے دیا کر، کوئی وقت اللہ کے ساتھ گزارا کر. ایک بندہ کہنے لگا مجھ سے ذکر نہیں ہو پا رہا. میں کہا تو کون سا مشکل کام ہے، تم اس طرح کیا کرو نا، ہر نماز کے بعد نا ایک تسبیح اللہ کے ذکر کی کر لیا کرو. نماز پڑھی، میں کہا 100 دفعہ کرنا ہے. ٹائم دیکھ لینا کتنے منٹ لگتے ہیں. میرے خیال سے 1 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے. میں کہا بس اتنا سا کر لینا کہ ہر نماز کے بعد تم نے 100 دفعہ یہ اللہ کے نام کے ذکر کی تسبیح کر لیں. میں کہا اس سے بھی فاقہ ہو جائے گا، تمہیں کچھ نہیں ہوتا، کمی پوری ہو جائے گی، ڈوز پوری مل جائے گی انشاءاللہ. تو کہتے ہیں رات کو سفر کر اگر سو گیا تو رات چلی جائے گی. دعا کیا کریں نا، صرف باتیں نہ سنا کریں، ساتھ میں دعا بھی کر دیا کریں. یا اللہ ہماری کوئی رات ایسی نہ ہو جو نکل جائے. ساتھ ہی دعا کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ لفظوں کے ساتھ نا وہ کچھ نہ کچھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے. تو بندہ کہتا ہے یا اللہ ہماری رات تو ایسے گزر جاتی ہے، تیری مہربانی ہے، ہماری رات جو ہے نا ذرا تیرے نال گزر جائے، تھوڑا سا وقت تجھے بھی دینے والے بنے. سارا کچھ تو لوگوں کو دے دیتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ شیخو پورے میں بیٹھے ہوئے تھے تو تسبیح نکال رہے تھے. ایک دوست ہے، کہا صحیح وہ فلاں بندہ ہے، روکو کوئی بات نہیں، میرے پیر نے مجھے یہ چند تسبیحیں پڑھنے کو دی ہیں، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں دیتے، مجھے پڑھنے تو دو، اس لیے ٹھہر جا. مجھے بڑا مزہ آیا کہ یار سارا دن ہی ملنا ملانا، ٹھہر جاؤ 2-4 تسبیحیں نکال لیں تو مل لیتے ہیں، کوئی بات. جو ٹائم اللہ کو دینا ہے یا ٹھہر جو 2 منٹ مل لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ٹائم اللہ کو دینا چاہیے. رات کو سفر کر اگر سو گیا تو رات چلی جائے گی اور روح کی تاریکی کو دور کرنے والی عقل کو رہنما بنا. کالی رات میں بہت نیکیاں ہوتی ہیں. یہ ابھی آ رہی ہیں سردیاں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے سردیوں میں بڑا مزہ آتا ہے، راتیں لمبی، صبح اٹھ کر تہجد پڑھو، ساتھ ہی روزہ رکھو، دن چھوٹا، مغرب کے وقت روزہ کھول. کتنا روزہ ہوگا بھی؟ میرے خیال سے 10 گھنٹے کا روزہ. تو یہ جو 1 2 3 ماہ ہوتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، کام تو ہے کوئی نہیں. تو بندہ صبح آرام سے روزہ رکھے، رج کے پانی پیے، کوئی بات نہیں، پورا دن ایسے ہی گزر جائے گا. 5 سے 5 ہی ہوتا ہے میرے خیال سے، ہے نا. 5 بجے تو رات پڑ جاتی ہے، وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، ہوتا ہے نہیں 5 بجے. یہ سردیوں میں تو اتنا ہی ہوتا ہے 5 بجے. سب سے جو کیا کہتے ہیں 22 دسمبر ہوتا ہے لمبی راتوں والی، جیسے 22 جون ہوتا ہے، 22 دسمبر ہوتا ہے، لمبی رات ہوتی ہے. تو 5 بجے تو 4:58 پہ روزہ کھل جاتا ہے، اور صبح میرے خیال سے 7 بجے تو سورج نکلتا ہے.
سورج 7 بجے نکلتا ہے اور تقریباً جو ہے 6:20 پر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، 5:30، مطلب کہ اتنا چھوٹا سا ہے، تو رات کو بندہ اٹھ پڑے، میرے جیسا ہو تو پھر فجر پڑھ کے سو جائے، پھر سو جاؤ گا، صبح اٹھا ساتھ ہی ظہر کے وقت اٹھے، اثر مغرب پڑھے آرام سے، ایزی۔ تو کہنے لگے کہ بٹ صاحب جو آسانی ہے نا، کام ہی کوئی نہیں بٹ صاحب، میرے نال دن بٹ صاحب دفتر جانا کوئی نہیں، گھر میں رہنا ہے، انہیں روزہ رکھنا ٹھیک ہے جی، 5 نمازاں پڑھنی اللہ کا ہے سب، وہ تو حاجی صاحب ہے نا، سفر کرنا پڑتا، چلو جی ڈیڑا غازی ہاں چلیے، مشقت پاویں جہو جہا مرضی جسم ہے لے کے نکلنا ہے، کدی ہے مارکیٹ کدی ہے مارکیٹ کدی ہے مارکیٹ، تھک تھکا کے پھر ڈگ پینا، اچھا پھر یار تھوڑا جہا گھوٹی دیو یار ذرا، یا پیچھے ذرا دبائے دیو یار۔ تو کہا جاتا ہے کہ کالی رات میں بہت نیکیاں ہوتی ہیں، اور آب حیات اندھیرے میں ہی ملتا ہے، اور آب حیات اندھیرے میں ہی ملتا ہے۔ تو غفلت سے سو گیا اور رات کا چور کام میں لگ گیا۔ ہمارا شیطان نا وقت چوری کر لیتا، تو اس لیے وقت چوری نہیں ہونے دینا۔ وقت بیٹے ہر چیز پر لازم ہے نا، میں نے آگے بتایا کرتا ہوں کہ وقت ہر چیز پر، آپ کا کسی چیز کو خریدنا، آپ کا کسی چیز کو لینا دینا سب وقت ہے، کیونکہ جو آپ نے کمائی کی ہوتی ہے نا وہی آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ وقت ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا ہر کام یہی ہے۔ ہمارے گھر میں کام کرنے لگے ہوتے، تو کل وہ ادھر سے چاول آئے ہوئے تھے، کامران بھائی سے زردہ آیا ہوا، تو ہم نے وہ زردہ بڑا، میں گھر والوں کو میں کہ ایک کام پر لگے ان کو دیں، ٹھیک ہے، انہوں نے زردہ کھایا، چائے پی، کیونکہ 2 ٹائم چائے ہوتی ہے، زردہ دیا۔ آج وہ کھیر آئی ہوئی تھی، تو کھیر تھی اور ساتھ میں مٹھائی تھی، 4 رسگلے ٹائپ رکھے اور ساتھ کھیر دی، ساتھ چائے دی۔ اچھا شکر جناب، بڑی مہربانی۔ حالانکہ میرے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، ان کے نزدیک عزت دینا کہ یار ہمیں چائے بھی پوچھ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پوچھ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پوچھ، میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، کیونکہ میرے گھر میں اگر کچھ ہے میں کہتا کھانا کھا لو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ دے دو، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ پہلے وہ آیا تو میں نے کہا یار دیکھیں دونوں ہی زردے کے تھے، دونوں بول جو تھے نا زردے کے تھے، تو میں نے پہلے بچوں کو پوچھا، ہاں بھائی کسی نے زردہ کھانا ہے تو سیلف سروس ہوگی، خود آ کے لے کے جانا ہے، ہاں میں نے نہیں دینے آنا، بچے کیونکہ بچیوں کا ہوتا ہے نا ابو عمر دے ہاتھ کال دیو، میں کہا نہیں سیلف سروس، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس طرح بانٹ دیو۔ دوستوں میں تو بیٹے چلتا ہی رہتا ہے نا، سارے کھا لیتے ہیں، لیکن ادھر ایسے بھی تبلیغ ہونی چاہیے کہ اگلوں کو تبلیغ ہو کہ یار مولوی حضرات اچھے ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری ایک سوچ ہوتی ہے۔ جس لیے کہتے ہیں کہ کالی رات میں بہت نیکیاں ہوتی ہیں اور آب حیات اندھیرے میں ہی ملتا ہے۔ تو غفلت سے سو گیا اور رات کا چور کام میں لگ گیا، اس لیے رات کا چور اپنے کام میں لگا رہے، ہم غفلت کی نیند نہ سوئیں، بلکہ کوشش کریں کہ دل کسی سے نہ لگائیں، دل کسی سے نہ لگائیں۔ میں نے کہا نا پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، تو پرہیزگاری تب بھی اختیار ہوگی جب ہر کام میں پرہیز ہو، کھانا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، پینا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، سونا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، کچھ کہنا بھی اپنی مرضی سے نہ ہو، جو بھی ہو اللہ کی مرضی سے ہو۔ یعنی جہاں پر آپ سمجھیں نا یار یہاں پر ضرورت بن رہی ہے کچھ کہنے کی، وہاں کہیں، جہاں سمجھتے ہیں کہ اب سونا لازم ہے وہاں سو جائے، جہاں سمجھتے ہیں کہ یار اٹھ کر کام کرنا ہے تو کر لیں، بلکہ 24 گھنٹوں میں آپ نے اپنا وقت اچھا لگانا ہے، پرہیزگاری سے لگانا ہے، سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے پرہیزگاری کی طرف لگانا ہے۔ اب میں کیا کھل کے بتا سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا کہ جو کام کرنا بس پرہیزگاری سے کرنا، جو سا بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، پرہیزگاری سے کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنی، دوسرے کی مرضی پر چلنا ہے زیادہ تر، اپنی مرضی نہیں کرنی، دوسروں کی مرضی پر زیادہ تر چلنا ہے۔ جس کو یہ عادت پڑ جائے نا دوسروں کی مرضی پر چلنا، ٹھیک ہے سر، یس سر، آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے سر، آپ نے بھی صحیح کہا ہے سر، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہماری اپنی مرضی کیوں، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اپنی ایک عادت ہوتی ہے نا، ابھی واٹس ایپ آئے نا کہتے ہیں سائیں یہ جو کیا ہوتی ہیں دھاری ہے نا، دھاری
ایک سبز ہو جائے بلو، ایک سفید ہو جائے، آہا کیا ٹھان ہو جائے. میں کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو. وہ ہمسایا تھا، وہ کہنے لگا رنگ جڑا نا پہلے تو کر لیتا ہے، یہ براؤن ہونا چاہیے. میں کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، بالکل صحیح ہے. میں کہا حل صاحب صحیح کہہ رہا ہے، اس کا کام ہی رنگ کا تھا، پہلے بھی رنگ کا کام کر رہا. میں کہا اس کا کام رنگ کا تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا رضوان صاحب پروٹیکشن ہونی چاہیے، باقی ہے یعنی جس مقصد کے لیے ہے وہ پروٹیکشن ہے. رنگوں کی وہ دکھاوٹ نہیں تھی کہ رنگ اے ہونا چاہیے، رنگ اے ہونا چاہیے، پتہ لگے سب کو. جس کام کے لیے تھا وہ پروٹیکشن ہے، وہ ہو گئی بات ختم. میں یہ سمجھ رہا تھا، لیکن ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، ان کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، غلط کسی نے بھی نہیں کہا. اب 100 بندے آپ کو 100 مشورے دیں، آپ کس کے مشورے پر عمل کریں گے؟ اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق کر لیں، دوسروں کی قطعاً نہ سنیں. گل سمجھ آ گئی؟ تو میں نے آگے بھی کہا تھا، میں نے کہا بھائی عمر سے پوچھ لیں گھر اس کا. کیوں کہا؟ میں اپنی مرضی چلنا ہی نہیں چاہتا، اس کی مرضی پر چلنا چاہتا. پتر تو کر، جب میں نے اس گھر میں رہنا ہی نہیں، میں نے اس دنیا میں رہنا ہی نہیں، تو میں کوشش تو کر رہا ہوں جانے کے پروگرام بنایا جائے، جانے کی سوچ تو رکھی جائے کہ یار ہم نے یہاں پر نہیں رہنا، ہم نے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے اس دنیا میں دل نہیں لگا، دل لگا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد یہی ہوگا اور کیا ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہونا. میرے مرنے کے بعد بھی ان کا ہی ہوگا اور کیا ہے. تو ہم نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑنا ہوتا ہے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں کس سے بھیک نہ مانگے. دوسرا اپنی نسلوں کے لیے ایمان چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ اس کے لیے بھی ان کو بھیک نہ مانگنی پڑے. ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ امیدیں کامل ہوتی ہے کہ کوشش برابر رہے گی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، بات رکھے، اللہ ہم سب سے محبت رکھے، اور ہمارے کام میں ہماری مدد ایسی کرے کہ ہم سے اچھے کام لے، ہمیں اچھی سوچ دے، ہمارا ایمان مضبوط کرے، ہمارے اندر نور پیدا کرے، ہماری غفلت کو دور کرے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، علائیں بلائیں دور فرمائے، شفائیں عطا فرمائے، ہر جگہ پر رہنمائی عطا فرمائے، حضور کا دیدار عطا فرمائے، حضور کے دل میں جگہ بنانے والا بنائیں، اور ہمیں ان کو حضور کو اپنے دل میں بٹھانے والے بنیں. یا اللہ تیری بڑی مہربانیاں، ہمیشہ تو ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے، کرم کی بارشیں کرتا ہے. مہربانی فرما ہمارا دل تیرے ساتھ لگ جائے، جہاں بھی رہیں تیری انوار و تجلیات کے سائے میں رہیں. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.